میرے گھر کے در و دیوار سے خوب غربت ٹپکتی تھی۔ میں محلے میں رہنے والی امیر عورت کا مہنگا جوڑا سلائی کر رہی تھی جب میرا شوہر مزدوری کر کے واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تبھی اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی تو مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس عید پر تجھے بھی ایسا ہی سوٹ لا دوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک تھکن زدہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی اور کہنے لگی، ایسا مہنگا سوٹ میری قسمت میں کہاں؟ تجھے معلوم ہے یہ سوٹ پورے 5,000 کا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ نہانے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ میں جلدی جلدی وہ سوٹ پورا کرنے لگی۔ یہ سوٹ محلے میں رہنے والی سیما کا تھا، جس کے بیٹے کا کل عقیقہ تھا۔ اس نے پڑوس میں رہنے والے سارے ہی گھروں کو دعوت دی تھی، لیکن مجھے نہیں۔ اس کی وجہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ پچھلے 7 سالوں سے میں بے اولاد تھی اور اکثر عورتیں مجھے خوشی کے موقع پر بلانے سے گریز ہی کرتی تھی۔ بعض لوگ کہتے کہ میں منحوس ہوں جو اپنے شوہر کو ایک اولاد کی خوشی نہ دے سکی۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں نے اپنے شوہر کو سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیا تھا۔ وہ بیچارہ پہلے بھی مزدور تھا اور شادی کے 7 سال گزر جانے کے باوجود بھی مزدوری ہی کر رہا تھا۔ ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لوگ میرے شوہر سے ملتے تو اس کے صبر پر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ ایسی عورت کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی اولاد کی خوشی دے سکی اور نہ ہی تمہارے رزق میں برکت لا سکی۔ حیرت ہے تمہارے صبر پر۔ لیکن میرا شوہر ان کی بات پر مسکرا دیتا، جبکہ میں خون کے آنسو روتی۔ میں کیسے لوگوں کو کہتی کہ ان کے یہ جملے میری روح کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ ایسے ہی اپنا دل بہلانے کے لیے تو میں نے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ محلے پڑوس کی عورتیں بہت کم معاوضے پر مجھ سے کپڑے سلائی کرواتی تھیں۔ میرے ہاتھ میں نفاست بھی بہت تھی، اس لیے سب میرے کام سے خوش ہو جاتے۔ سسرال والوں نے شادی کے فقط 6 مہینے بعد ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا گھر چھوٹا سا تھا اور میرے شوہر کے 4 بھائی تھے۔ میرے سسر نے گھر بیچا اور معمولی سی رقم سب کے ہاتھوں میں تھما دی۔ ظاہر ہے اس رقم سے گھر خریدنا ناممکن تھا، اس لیے ہم دونوں کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ میرا شوہر ایک مزدور تھا، کبھی دہاڑی لگ جاتی تو کبھی خالی ہاتھ واپس گھر لوٹتا۔ اس نے ساتھ ہی مستری کا کام بھی سیکھ لیا تھا۔ ویسے تو کبھی کبھار کام لگ جاتا تو اچھے خاصے پیسے ہاتھ آ جاتے تھے، لیکن کبھی 6 مہینے بھی کام نہیں ملتا تھا۔ ایسے میں گھر چلانے کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر بھی لینے کی کوشش کی اور محلے پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ زندگی یوں تو میری سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ایک ایسا غم میرے وجود کو کھائے جا رہا تھا جس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہی میرے شوہر کا کوئی قصور تھا۔ میں شادی کے 7 سال بعد بھی بے اولاد تھی۔ یوں تو میں کبھی کسی کے پاس علاج کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن ایک دن ایک کرایہ دار عورت جو میری ہی طرح بہت غریب تھی، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کچی آبادی میں ایک عامل رہتا ہے، وہ بہت اچھا علاج کرواتا ہے ایسی عورتوں کا جو بے اولاد ہوتی ہیں۔ نہ جانے ایسی کون سی جڑی بوٹی دیتا ہے جس کے کھانے سے عورت جلدی حاملہ ہو جاتی ہے۔ تم وہاں جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری بھی قسمت کھل جائے۔ اس کے اپنے 4 بچے تھے۔ مجھے اس کی بات پر اتنا یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے جھڑک کر خاموش کروا دیا اور کہنے لگا کہ جب مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تو تم کیوں اس بات کو دل پر لیتی ہو؟ جب ہمارے نصیب میں ہوگا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ یہ عامل اور مولوی ہزاروں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پڑوسن کے بار بار کہنے پر میں اس عامل کے پاس جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس لیے ایک دن جب شوہر کی مزدوری کسی دوسرے شہر میں لگی، اس نے صبح جاتے ہوئے مجھے کہا کہ آج رات میں اچھی طرح دروازے بند کر کے سو جاؤں، کیونکہ کل شام کو ہی میں واپس گھر آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں بے فکر ہو گئی تھی۔ پھر گھر کا سارا کام کاج نمٹا کر میں جلدی جلدی اسی پڑوسن کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا ایک جگہ عورتوں کا رش تھا۔ پھر میری باری آئی تو پہلے میں نے 1000 روپے جمع کروائے، اس کے بعد ہی اپنا مسئلہ اس عامل کو بتایا تھا۔ اس نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر کہنے لگا، اگلی دفعہ آؤ گی تو پھر میں تمہیں دوائی دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، یعنی کہ میرے 1000 روپے ضائع ہو گئے تھے
जो मैंने बड़ी मुश्किल से सिलाइयाँ कर कर के जमा किए थे। अब मैं मायूस होकर वापस घर लौट आई। उस रात मैं घर पर अकेली थी। हमारे घर के बराबर में ही एक खाली और टूटा फूटा सा खंडर नुमा मकान था, जिसमें महल्ले पड़ोस के लोग कचरा फेंकते थे। मैं रात को सो रही थी तो अचानक मेरे कानों में छोटे बच्चों की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें नौज़ायदा बच्चों की थीं। मेरा दिल बेचैन होने लगा, क्योंकि पहली बार मैं ये आवाज़ें सुन रही थी और महल्ले पड़ोस का कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई हो। मैं बेचैनी से उठी और उस कचरा कुंडी की तरफ आ गई। मैंने जैसे ही उस घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही 2 बच्चे ज़मीन पर पड़े थे। वो बेतहाशा रो रहे थे। उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। बेइख्तियार मेरी रूह छलनी हो गई। मैं ये सोचकर कांप गई कि न जाने कौन जालिम होगा जिसने इन मासूम बच्चों को कचरा कुंडी पर फेंक दिया। मैंने जल्दी से उन्हें अपने बाजू में उठाया और तेज़ी से घर में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें घर लेकर आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। दोनों बच्चों के जिस्म पर अजीबो गरीब काले लंबे लंबे बाल थे और उनके हाथ पांव ही बड़े अजीब और टेढ़े मेढ़े से थे। अजीबुल खलकत मखलूक थी। कम से कम मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे बच्चे नहीं देखे थे। फिर उस वक्त थोड़ा सा दूध ही घर में मौजूद था। मैंने जल्दी से वो दूध गर्म किया और उनके मुंह में वो दूध टपकाने लगी। 2 कतरे उनके मुंह में क्या गए, वो दोनों गहरी नींद सो गए। उनके सांस लेने की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं और मैं दहशत ज़दा सी कमरे के आखिरी कोने में खड़ी थी। मैं उन बच्चों से इस कदर खौफज़दा थी कि उनके करीब भी न गई और वहीं थोड़ी दूर होकर बैठ गई। वो दोनों चारपाई पर सो रहे थे, जबकि उनकी तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अभी थोड़ी सी मेरी आँख लगी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद हिलने लगा। मैंने किसी के साए को सहन में चलते फिरते देखा था तो बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी नज़र बच्चों पर पड़ी। वो दोनों बेचैनी से हाथ पांव मार रहे थे। फिर से मैंने दूध गर्म किया और उनके मुंह में टपकाने लगी। दूध पीते ही वो इधर उधर नज़रें घुमाते अजीब अंदाज में दीवारों को देखने लगे। मैंने उन दोनों बच्चों को कपड़े में लपेट दिया था। उनकी अजीबो गरीब हरकत मेरी समझ से बाहर थी। मैं पूरी रात ऐसे ही बैठी रही। दूसरी सुबह समझ न आई कि किसी से उन बच्चों का जिक्र करूं या नहीं। अभी तक मेरा शौहर भी घर नहीं आया था। यूं ही बैठे बैठे दिल में ख्याल आया कि मैं इन बच्चों को लेकर उसी आमिल के पास जाती हूँ। वही मुझे उनके बारे में कुछ बताएगा कि आखिर उनकी ऐसी हालत क्यों है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये बच्चे ठीक नहीं हैं। या तो उनकी ऐसी ही हालत की वजह से जिसने उन्हें पैदा किया है उसने उन्हें कचरे के ढेर पर फेंक दिया था, या फिर इसकी वजह कोई और थी। मैं इस कदर घबरा रही थी कि मज़ीद सब्र करना महाल हो गया और मैंने दोनों बच्चों को कपड़े में लपेटा और चादर में छुपाकर उसी आमिल के पास ले गई। आमिल शाम को बैठता था। सारी औरतें उसके पास शाम को ही आती थीं, लेकिन अभी सुबह का वक्त था। मैं जैसे ही उसके आस्ताने पे गई तो सामने ही उसका मुरीद खड़ा था। वो गुस्से से घूरते हुए मुझे कहने लगा, बीबी तुझे मालूम है कि आमिल का वक्त शाम का है और तू सुबह ही सुबह चली आई। मैंने उसकी मिन्नतें की और कहने लगी, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने मेरा मसला हल ना किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बार बार मिन्नतें करने पर वो मुझे अंदर ले गया था। फिर आमिल ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा तो मैंने कपड़े में लिपटे हुए बच्चे उसके सामने रख दिए। बच्चों को देखते ही वो बुरी तरह उछल पड़ा था। घबराए हुए लहजे में कहने लगा, तुझे ये बच्चे कहाँ से मिले? मैं कहने लगी, बाबा मुझे ये कचरा कुंडी से मिले हैं। हमारे घर के बराबर में ही कचरे का ढेर है, वहीं पर ये दोनों बच्चे पड़े थे। तू जानती भी है ये कौन है? वो निहायत पुरस्कार लहजे में मुझे कह रहा था। मैं नहीं जानती, जभी तो आपके पास लेकर आई हूँ। फिर उसने मेरे कान में सरगोशी की और कहने लगा, ये बच्चे इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात के हैं। क्या तू इन्हें पाल लेगी? उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं बेयकीनी से उन खौफनाक बच्चों को देख रही थी जो दिखने में भी बड़े अजीब से थे। कोई पहली नज़र में देखकर साफ कह देता कि ये बच्चे इंसान के नहीं हैं। वो गोल गोल आंखें घुमाते हुए मुसलसल चारों तरफ देखे जा रहे थे। मैं कांपते हुए लहजे में कहने लगी, लेकिन आमिल बाबा अब मैं क्या करूं? इन बच्चों को कचरा कुंडी पर भी नहीं फेंक सकती, वरना ऐसा करने से तो मुझे ही गुनाह मिलेगा। तब उस आमिल ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा, ये जिन्नात के बच्चे हैं।
جب تک ان کے ماں باپ انہیں لینے نہیں آتے تم ہی انہیں اپنے پاس رکھنا، اس میں تمہارا بہت فائدہ ہے۔ یقین مانو اگر تمہیں یہ بچے ملے ہیں تو تم کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ یہ قسمت بدلنے والے بچے ہیں۔ عامل بابا تو میرے ہوش اڑائے جا رہا تھا، جبکہ مجھے محلے پڑوس کے لوگوں کا خوف کھائے جا رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے شوہر کا بھی، جسے اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ جب میں نے اس پریشانی کا ذکر عامل سے کیا تو وہ کہنے لگا، صرف چند دن کی تو بات ہے، تم کسی طرح ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لو۔ جب بھی محلے کی عورتیں وغیرہ آئیں یا پھر کوئی غیر تو تم ان بچوں کو چھپا دینا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر جنات اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ انہیں ضرور واپس لینے بھی آئیں گے، اور تمہارا اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب سوچ لو، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عامل بابا نے تو مجھے خوشگمانیوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب میں نے ان بچوں کو رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ان دونوں کو لے کر گھر آ گئی۔ شام کو جیسے ہی شوہر آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ گھر میں عجیب سی بو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ عجیب و غریب ہوا ہو۔ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی نظر ابھی تک بچوں پر نہیں پڑی تھی، اس لیے میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو خواہ مخواہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن آخر کب تک چھپاتی؟ جیسے ہی اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو دوڑا دوڑا کمرے کے اندر گیا، اور پھر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے شوہر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے ہیں جو مجھے کچرا کنڈی سے ملے ہیں۔ لیکن یہ بچے اتنے عجیب کیوں ہیں؟ وہ بے یقینی سے ان کے وجود کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بچے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی دودھ گرم کیا اور ان بچوں کو چمچ کی مدد سے وہ دودھ پلا دیا۔ جیسے ہی ان کا پیٹ بھرا تو ایک بار پھر سے وہ گہری نیند سو گئے۔ میرا شوہر باہر ہی موجود تھا۔ وہ غصے سے مجھے کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ بچے انسان کے نہیں بلکہ جنات کے ہیں تو وہ فوراً ہی ڈر گیا اور کہنے لگا، جہاں سے انہیں لائی ہو وہیں پر پھینک دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ایسا نہ کرو، یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، آخر ہم جانوروں کے بچے بھی تو پالتے ہیں، اور انسانوں کے بچے ہوتے تو کیا آپ ایسا کہتے؟ جنات کے بچے ہیں تو کیا ہوا، بہت معصوم ہیں، سوائے دودھ کے اور کچھ بھی نہیں پیتے، اور پھر اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ عامل بابا نے کہا ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ انہیں لینے ضرور آئیں گے، تب تک ہم انہیں اپنے گھر پر رکھ لیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے شوہر کو راضی کیا تھا، لیکن وہ ان بچوں کے ساتھ سونے پر راضی ہی نہ ہوا، بلکہ دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا، جبکہ میں پوری رات انہی کے سرہانے بیٹھی رہی۔ اب میں سارے لوگوں سے چھپ کر ان بچوں کو پال رہی تھی۔ اس بات کی خبر صرف مجھے اور میرے شوہر کو تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ میں ایک درزن تھی، اسی لیے محلے پڑوس کی عورتوں کا آنا جانا میرے گھر لگا رہتا تھا۔ جب بھی دروازے پر کوئی عورت آتی میں جلدی سے ان بچوں کو جا کر چھپا دیتی تھی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ ان بچوں کا میرے گھر آنا تھا کہ میرے پاس کپڑوں کا ڈھیر آنے لگا۔ اب تو محلے کی امیر امیر عورتیں بھی میرے پاس کپڑے سلائی کروانے آتی۔ میں بڑی دلچسپی سے پوری رات جاگ کر ان کے کپڑے سلائی کرتی اور ساتھ ہی ان بچوں کا بھی خیال رکھتی۔ مجھے اپنا کچھ بھی ہوش نہیں رہا تھا، جبکہ میرا شوہر ان بچوں کی موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتا کہ کہیں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے کہ ہمارے گھر میں 2 جنات کے بچے پل رہے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں الٹی سیدھی افواہیں اڑا دیں گے اور ہمیں اس محلے میں رہنے بھی نہیں دیں گے۔ لیکن میں اپنے شوہر سے کہتی کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، جیسے ہی ان کے ماں باپ انہیں لینے آئیں گے ہم اس ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب مجھے ان بچوں سے نہ جانے کیوں اتنا پیار ہو گیا تھا۔ میں چپکے ان کے لیے کپڑے بھی لے کر آتی اور ان کا پوری طرح سے خیال رکھتی۔ لیکن میں حیران ہوتی تھی کہ جیسے ہی محلے پڑوس کی کوئی عورت میرے گھر اپنے کپڑے لینے آتی تو یہ بچے فوراً ہی غائب ہو جاتے تھے اور انہیں نظر بھی نہ آتے اور نہ ہی ان کے رونے کی آواز آتی تھی۔ اس بات کی مجھے خوشی تھی، شاید یہ ان کے اندر کوئی جادوئی طاقت تھی۔ لیکن ایک دن ایک عورت آ کر کہنے لگی، مریم تمہارے گھر سے عجیب سی بو آتی ہے، پہلے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔
میں اس کی بات پر گھبرا گئی اور کہنے لگی، خواہ مخواہ تمہیں وہم ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ چاروں طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نظر چارپائی پر پڑی۔ 2 چھوٹے کپڑے وہاں پڑے تھے۔ ظاہر ہے یہ کپڑے انہی بچوں کے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے تم 7 سال سے بے اولاد ہو۔ تو میں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگی، ہاں وہ کل ہمارے مہمان آئے تھے، انہی کے چھوٹے بچوں کے کپڑے رہ گئے تھے، دیکھو تو وہ لے جانا ہی بھول گئے۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑے سمیٹ کر اندر الماری میں رکھ دیے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان بچوں کے لیے میری دیوانگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ان سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچے جنات کے ہیں، مجھے ان سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن وہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، لیکن شاید میں خود کو اس بات کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن ایک دن میرا شوہر آیا تو اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ غصے سے مجھے کہنے لگا، محلے پڑوس کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، انہیں شک ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 بچے رہتے ہیں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے 2 آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس بے اولاد جوڑے کے پاس 2 چھوٹے بچے کہاں سے آئے؟ آخر یہ ہم لوگوں سے ان بچوں کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ بات تو واقعی ہی پریشان کن تھی۔ میں جب بھی کبھی باہر بازار جاتی تھی یا پھر سبزی وغیرہ لینے تو ان بچوں کو گھر میں ہی چھپا کر جاتی تھی، اور جب واپس آتی تو وہ وہیں پر موجود ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن میں واپس آئی، جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایسے لگا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا میرے قریب تیزی سے گزر کر گیا ہو۔ اچانک ہی مجھے چکر سے آئے تھے اور میں پیچھے کو ہو گئی۔ میں نے دیکھا دونوں بچے کپڑے میں لپٹے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے بھاگ کر انہیں اٹھایا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں، ہر وقت بس مجھے ان کا ہی خیال رہتا تھا۔ ایسے کرتے کرتے میں اب زیادہ کپڑے بھی سلائی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ بچوں کی مصروفیت نے مجھے ہر کام کرنے کا ہوش بھلا دیا تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کام سے جلدی واپس لوٹ آیا اور کہنے لگا، لوگ ہمارے گھر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس گھر سے بچوں کی آواز آتی ہے، جبکہ تمہاری بیوی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں۔ میں غصے سے کہنے لگی، لوگوں کو کیا تکلیف ہے آخر؟ وہ ہمارے گھر پر کیوں نظر رکھتے ہیں؟ تو میرے شوہر نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کل رات ایک عورت اپنی چھت پر کھڑی تھی، جب اس نے 2 چھوٹے بچوں کو چھت کی دیوار پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ دیوار ہمارے گھر کی ہی تھی۔ تب سے ہی اس عورت کی خوف کے مارے بری حالت ہے۔ 2 دن سے وہ بخار میں مبتلا ہے۔ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ اگلا دن میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوا تھا، جب صبح اٹھنے پر میں نے گھر کے باہر رش دیکھا۔ میں اور میرے شوہر دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے جلدی سے بچوں کو چھپا دیا تھا۔ ساری عورتیں اور محلے کے لوگ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس گھر کی تلاشی لینی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ عورتیں زبردستی گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ میں سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی۔ بار بار میری نظر اس کمرے پر جا رہی تھی جس میں بچے موجود تھے۔ میں جانتی تھی کہ آج ان بچوں کا راز سب کے سامنے کھل جائے گا۔ ان سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں جنات کے بچے موجود ہیں جنہیں میں پال رہی ہوں، کیونکہ میں بے اولاد ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ عورتیں اس کمرے میں گئیں تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا۔ میں بھی حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ تبھی میرا شوہر غصے سے ان سارے لوگوں سے کہنے لگا، اب تو آپ لوگوں کو یہ تسلی ہو گئی ہے نا، دوسروں کے گھروں کی جاسوسی کرنا چھوڑ دیں، اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں۔ وہ سب بڑبڑاتے ہوئے واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے، جبکہ میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن مجھے وہ بچے کہیں بھی نظر نہ آئے تھے۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، دیکھا، لوگوں کی وجہ سے وہ بچے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی تھی، لیکن ایسے لگتا کہ سچ میں ہی وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں۔ دوسرے دن میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بات حقیقت تھی کہ میں ان بچوں سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔
ان کے بغیر ایک پل بھی مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ اب جب اچانک وہ مجھ سے جدا ہوئے تو میں بیمار ہو گئی۔ اب میرا شوہر دن رات میرا خیال رکھتا اور کہتا کہ ان بچوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ایسا لگتا ہے کہ وہ جن کی اولاد تھی وہ انہیں لے کر چلے گئے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ میں دن رات دعا کرتی کہ وہ جہاں بھی رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ 2-4 دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ دوبارہ سے میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ دن رات مشین پر بیٹھی رہتی۔ کئی دن گزر گئے تھے، میں اس عامل کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ تبھی ایک دن پڑوسن میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، تم اس عامل کے پاس کیوں نہیں گئی؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ تو میں اداسی سے کہنے لگی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اتنا مہنگا علاج کرواؤں۔ میرا شوہر ایک غریب مزدور ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، جب بھی پیسے جمع ہوں تو اس کے پاس ضرور جانا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ وہ بچے کیا مجھ سے جدا ہوئے، یہ صدمہ میرے دل سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اس دن میں مارکیٹ گئی تھی، جب ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں سبزی خرید رہی تھی، اچانک پلٹ کر دیکھا، وہ انتہائی بوڑھی فقیرنی تھی جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں اسے دور بھگانا چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل میرا پیچھا کرتی رہی۔ جیسے ہی میں مارکیٹ سے باہر نکلی تو اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے اماں، تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ وہ 2 قدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور پراسرار لہجے میں کہنے لگی، تجھ سے ایک بات کہنی ہے بیٹی، چل میرے ساتھ میری جھگی میں، تجھے کچھ دکھانا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، پھر بھی میں تجسس کے مارے اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ مجھے لے کر دور پہاڑیوں پر بنی ایک جھگی بستی کی طرف چلی آئی تھی۔ اب وہ اپنی جھگی کے اندر جا رہی تھی، پھر کپڑے میں لپٹی ایک چیز لے کر واپس آ گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ زبردستی اسے میرے ہاتھوں میں تھما رہی تھی۔ اسے لے جاؤ۔ لاکھ میں نے اسے چرانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ تم ہی انہیں اپنے پاس رکھو۔ جیسے ہی میں نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس میں 2 بچے لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں نے فوراً ہی انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہی جنات کے بچے تھے، لیکن یہ اس فقیرنی کے پاس کہاں سے آئے؟ اب میری آنکھیں دنگ رہ گئی تھیں۔ اس نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میں بھی ایک جن زادی ہوں، انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ میں بچے چرانا چاہتی تھی، لیکن کسی عورت کے۔ مجھے 2 نوزائیدہ بچوں کی ضرورت تھی۔ جب میں نے تیرے پاس یہ 2 بچے دیکھے تب سے ہی میں تیرے گھر میں آ رہی تھی، لیکن تجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ہاں، کبھی کبھی تجھے محسوس ہوتا تھا کہ تیرے گھر میں کوئی موجود ہے، لیکن میں تجھے دکھائی نہیں دیتی تھی کیونکہ میں ایک جن زادی ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب میں نے لوگوں کی ایک بھیڑ تیرے گھر کے باہر دیکھی۔ میں سمجھ گئی کہ تیرا دھیان بچوں سے ہٹ گیا ہے، اسی لیے میں نے فوراً ہی ان بچوں کو چرا لیا۔ لیکن جب میں انہیں اپنی جھگی میں لے کر آئی تو پتہ چلا کہ یہ انسان کے نہیں بلکہ جنات کے بچے ہیں۔ اب مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں واپس تیرے گھر انہیں پہنچانے جاتی تو میری موجودگی محسوس کر لیتی، اسی لیے کیونکہ یہ بچے میرے پاس ہوتے تو ان کے رونے کی آواز سن کر تو بھی چونک جاتی۔ اب مجھے معاف کر دے، میں نے ان بچوں کو چوری کیا۔ میں نے فوراً ہی اس بوڑھی فقیرنی کو معاف کر دیا تھا۔ میں اس بوڑھی فقیرنی کو کیسے بتاتی کہ اس نے بچے چوری کر کے مجھ پر احسان کیا تھا، کیونکہ اگر اس دن وہ سارے لوگ اور میرے گھر کے باہر جمع عورتیں ان بچوں کو دیکھ لیتیں تو شاید مجھ پر وہ الزام لگاتیں کہ میں جنات کے بچے اپنے گھر میں پال رہی ہوں۔ اب ان بچوں کو چھپا کر اپنی گود میں خوشی خوشی گھر لے آئی تھی۔ پھر نئے سرے سے جیسے مجھے زندگی کی بہاریں مل گئی ہوں۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتی۔ میرا شوہر بھی میری خوشی میں خوش تھا۔ وہ کہتا کہ اب ہمیں اس محلے کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے لوگوں کو خبر ہو جائے، لیکن میں اس بات کا مکمل دھیان رکھتی۔ مجھے ان بچوں سے شدید محبت تھی۔ نئے نئے کپڑے خریدنا، اچھے اچھے کھانے کھلانا، حتیٰ کہ وہ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے۔ قدرتی طور پر وہ انسانوں کے بچوں سے زیادہ تیزی سے بڑے ہو رہے تھے، اور اب تو وہ اچھلنے کودنے بھی لگے تھے۔ مجھے اس بات کا خیال رکھنا پڑتا کہ وہ کہیں باہر نہ چلے جائیں یا چھت پر ہی نہ پہنچ جائیں اور کسی کی نظر ان پر نہ پڑ جائے۔
لیکن ایک رات میرے لیے بہت بری ثابت ہوئی۔ جب آدھی رات کو میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دروازے کی دستک سن کر میں نے فوراً ہی انہیں چھپا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت اور ایک آدمی کو دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ وہ محلے کے رہنے والے نہیں تھے، وہ بالکل اجنبی معلوم ہوتے تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ آدھی رات کو میرے دروازے پر کیوں آئے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو وہ عورت بھاری لہجے میں کہنے لگی، اندر آنے دو، تمہیں سب بتاتے ہیں۔ اب وہ دونوں زبردستی اندر آ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی عورت نے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب نیچے کیا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بہت خوفناک تھی، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کھڑا وہ مرد بھی کالا کلوٹا، ان کے ہاتھوں پر لمبے لمبے بال تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ان بچوں کے جسم پر کالے سیاہ بال تھے جب وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑے تھے اور میں انہیں گھر لے کر آئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا ضرور ان بچوں کا ان سامنے کھڑے وجود سے کوئی گہرا تعلق ہے، جبھی تو وہ عورت میری طرف دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ہم اپنے بچے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں اچھل پڑی، بے قراری سے کہنے لگی، کون سے بچے؟ میرے پاس کوئی بچے نہیں ہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، ہم تمہارے احسان مند ہیں، اتنے دنوں تک تم نے ہمارے بچوں کا خیال رکھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں اپنی دنیا میں لے جائیں۔ اگر تم انہیں اپنے پاس رکھو گی تو تمہارے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جائیں گے۔ نہیں نہیں، میرے گھر میں کوئی بچے نہیں ہیں۔ میں ان کی بات سے صاف انکاری تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، اس کمرے کی الماری کے اندر تم نے ہمارے بچوں کو چھپایا ہوا ہے، ہم انہیں لینے آئے ہیں۔ تبھی اس عورت نے اپنے کالے سیاہ ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میرے ہاتھ اس کے ہاتھ میں بری طرح کپکپا رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، بہن، میں جانتی ہوں کہ تم ہمارے بچوں سے بہت محبت کرتی ہو، انہیں اپنے سگے بچوں کی طرح پیار کرتی ہو، لیکن انہیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا، ان کا انسانی دنیا میں کوئی کام نہیں۔ میں یہ سوچ کر آنسو بہا رہی تھی کہ اب یہ بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر وہ عورت مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، دراصل جب یہ بچے پیدا ہوئے تو ہم شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ ہمارے پیچھے دشمن قبیلے کے جنات لگے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے بچوں کو لے کر کسی شیطان جن ذات کو سونپنا چاہتے تھے۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، شاید وہ ہمارے بچوں کو مار ہی دیتے۔ مجبوری میں ہم انہیں انسانوں کی دنیا میں لے آئے۔ وہ مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی اور اسی گلی میں ہم نے اپنے بچوں کو رکھ دیا اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ کوئی انہیں اٹھاتا ہے یا نہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد تم اپنے گھر سے نکلی تھی۔ تم نے ان بچوں کو فوراً ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم مطمئن ہو کر واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئے، کیونکہ ہمارے بچے ایک نیک عورت کے ہاتھوں میں محفوظ تھے۔ پھر وہاں جا کر ہم نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان سے جان چھڑا لی۔ اب ہم ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے، ہم بے پناہ طاقتور ہو چکے تھے۔ اب ہم اپنے بچوں کی اچھے سے حفاظت کر سکتے ہیں، اسی لیے واپس لوٹ آئے تم سے اپنی امانت لینے۔ تم ایک نیک عورت ہو، خدا تمہیں خوش رکھے، تمہیں ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ وہ جنزادی بہت ہمدردی سے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، ہماری دعا ہے کہ خدا تمہیں بہت ساری اولاد سے نوازے اور تم بھی ایک خوشیوں بھری زندگی گزارو۔ اب ہمارے بچے ہمارے حوالے کر دو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ان بچوں کے سگے ماں باپ ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے۔ پھر میں نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور آنسو بھری نظروں سے آخری بار انہیں دیکھتے ہوئے ان کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں جنات میاں بیوی نے فوراً ہی اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ انہیں چومنے چاٹنے لگے۔ میں ماں باپ اور اولاد کا یہ ملاپ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ جیسی محبت اولاد کو ماں باپ دے سکتے ہیں، ویسا پیار کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر چکی تھی۔ پھر وہ دونوں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میری زندگی میں بالکل ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتا اور کہتا کہ تم نے ان جنات کے بچوں کو رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔
تم ان سے دیوانگی کی حد تک پیار کرنے لگی تھی، جبھی تو تمہاری ایسی حالت ہے۔ اب میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں کپڑے سلائی کروں، اسی لیے کبھی کبھار محلے پڑوس کی عورت کا سوٹ آتا تو اسے سلائی کر لیتی، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں مزید کام کروں۔ میرے شوہر کا بھی کام زیادہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن ہم دو جان ہی تھے، چٹنی روٹی کھا کر بھی گزارا کر لیتے۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک بار پھر سے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عامل کے پاس جاؤں اور اپنا علاج کروانے کی کوشش کروں، لیکن ساتھ ہی یاد آیا کہ وہ تو مجھ سے ہزاروں روپے مانگے گا، کیونکہ وہ پیسوں کے بغیر کوئی علاج نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میرا شوہر اپنی ماں اور بھائیوں سے مل کر آیا تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، اماں کا کہنا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، تمہارے وجود سے مجھے اولاد نصیب نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل کو دھچکا لگا تھا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ تب میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھامے اور کہنے لگا، پگلی روتی کیوں ہو؟ میں کون سا شادی کر رہا ہوں؟ یہ تو صرف اماں کے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر بھی میں دل میں سوچنے لگی کہ آخر اولاد کی خواہش تو ہر مرد کو ہوتی ہے۔ ویسے میرے اندر ڈاکٹروں نے کوئی نقص نہیں بتایا تھا، یہی کہتے تھے کہ خدا کی طرف سے دیر ہے۔ آج کل میں بہت اداس رہنے لگی تھی، ہر وقت اداس نظروں سے چھت کو دیکھتی رہتی، دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ بس مجھے بھی اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے۔ پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جو میری قسمت بدلنے والا تھا۔ اس رات میرا شوہر کمانے کی غرض سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ ویسے بھی مجھے اکثر اکیلا رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے بے فکری سے دروازے اچھی طرح بند کیے اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ لیکن آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ میں نیند میں تھی، ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے دو وجود پر میری نظر پڑی۔ میں ایک دم سے ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سامنے کھڑے دونوں جنات میاں بیوی کو دیکھ کر میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ رات کا سناٹا بھی دل چیر دینے والا تھا۔ جلدی سے میں نے بلب جلانے کی کوشش کی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی مجھے اس کا بٹن نظر نہیں آیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان جنات کے وجود سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، ان کی آنکھیں سفید اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر وہ جن زادی مجھے ڈرتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیسی مدد؟ بمشکل میرے حلق سے یہ آواز نکلی تھی۔ تو وہ جن زادی میرے سامنے بیٹھی تھی کہنے لگی، دیکھو بہن، تم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال کر ان کا خیال رکھا، انہیں ہر تکلیف سے بچایا، تو اس لیے ہم تمہارا احسان چکانے آئے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ جنزادی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دراصل میرے شوہر اور میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے اور دنیاوی علاج تم کروانے کے لیے تیار نہیں، تو کیوں نہ تم ایک ایسا علاج کرواؤ جو ہم جنزادیاں کرواتی ہیں۔ کیسا علاج؟ میں نے اس کی اس انوکھی بات پر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس ایک خاص دوائی ہے، جو بھی جنزادی بے اولاد ہوتی ہے تو وہ اسے استعمال کر کے حاملہ ہو جاتی ہے۔ ہم وہی دوائی تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سی دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم نے اس دوا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دی اور وہ دوا ہم تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس جڑی بوٹیوں والی دوائی کو تم نے 40 دن تک استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم تمہارے لیے خصوصی دعا کریں گے کہ اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، اور تم بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس رب کے آگے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنا کہ تمہاری گود میں بھی ایک پیارا سا بچہ آ جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا تمہارے دل کی یہ فریاد ضرور سنے گا۔ میں نے فوراً ہی وہ دوا اس جن زادی کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ تشکر بھری نظروں سے میں ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے ان کے اس احسان کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم ایک نیک عورت ہو، جس طرح تمہارے دل میں بچوں کے لیے محبت ہے، مجھے یقین ہے کہ خدا تمہیں بھی بچے کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر میں واپس بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے وہ دوا اچھی طرح اپنی مٹھی میں دبا لی تھی، اور پھر کب میں گہری نیند سوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اٹھی تو میں پاگلوں کی طرح اس دوائی کو ڈھونڈنے لگی،
لیکن میرے ہاتھ میں وہ دوا نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دونوں جن ذات میاں بیوی آدھی رات کو یہاں آئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے دوا دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس جن زادی نے کہا تھا کہ مجھے وہ دوا 40 دن تک استعمال کرنی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس دوا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دونوں جنات میاں بیوی مجھ سے جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی لیے بے فکر ہو کر میں یہ دوا استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ میں خود ہی اب پابندی سے شوہر سے چھپ کر وہ دوا استعمال کر رہی تھی۔ میرا شوہر بھی واپس آ گیا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ چپکے وہ دوا استعمال کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ شادی کے پورے 8 سال بعد مجھے یہ خوشخبری ملی تھی اور میرا وجود تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی شام کو میرا شوہر گھر آیا تو وہ مجھے خوش دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے اسے بھی یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی بے تحاشا خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یقین نہیں آتا کہ ہمارے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی خوب محنت کر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو زندگی کی ہر سہولت دیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے کپڑے سلائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب سارے رشتہ دار آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں ابھی صرف آرام کروں تاکہ بچے کی صحت میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے میں اب آرام ہی کرتی تھی۔ میرا شوہر خوب محنت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ خوش گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک بہت بڑے کام کا ٹھیکہ مل گیا ہے۔ اب میں ٹھیکیدار بن گیا ہوں۔ پہلے مزدوری کرتا تھا، پھر مستری بنا اور اب ٹھیکیدار بن کر صرف مزدوروں سے کام کرواؤں گا۔ یہ سن کر تو میں بھی خوش ہو گئی۔ ہمیں ایک ساتھ 2 خوشخبریاں مل گئی تھی۔ اب دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ محلے پڑوس کی ساری عورتیں حیران تھیں کہ میرے ہاں بھی بچہ ہونے والا ہے، حالانکہ سب نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اب میں کبھی زندگی میں ماں بنوں گی۔ یہ تو ان جنات میاں بیوی کا مجھ پر احسان تھا کہ انہوں نے مجھے جڑی بوٹیوں والی وہ دوا لا کر دی اور سختی سے تاکید کی تھی کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ حالانکہ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے لیے دعا کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرے ہاں ایک خوبصورت سے بیٹے نے جنم لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار اپنے ہاتھوں میں لیا تو مجھے بے اختیار اسی جنات میاں بیوی کے وہ بچے یاد آ گئے تھے جنہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ اب میری اور میرے شوہر کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ہم دونوں خوشی خوشی اپنے بچے کو پالنے لگے، اس کے لیے خوب محنت کر رہے تھے۔ پھر ہم نے چند پیسے جمع کیے اور 3 سال بعد اپنا مکان خرید لیا۔ دھیرے دھیرے میرا بچہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ میں خود اسے اسکول چھوڑ کر آتی اور لینے بھی جاتی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی کا وہی سہارا تھا، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی میں اسے اپنی آنکھوں سے دور ہونے نہیں دیتی تھی۔ لیکن ایک دن میں اپنے بچے کو اسکول لینے گئی تو چوکیدار نے کہا کہ اسے تو کوئی عورت اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے وہیں رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر چوکیدار نے بتایا کہ وہ عورت خود کو آپ کی رشتہ دار کہہ رہی تھی۔ اب میں پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ضرور اسے کسی نے اغوا کر لیا ہوگا۔ کوئی میرے بچے پر نظر رکھ رہا تھا۔ یوں گھر میں سب جمع ہو گئے۔ میرا شوہر بھی آ گیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ایک نقاب پوش عورت میرے بچے کو لے کر آ گئی۔ میرا شوہر سامنے سے میرے بچے کو لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر جیسے ہی ایک دن گزرا تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی جو اسے گھر چھوڑ گئی تھی؟ تو میرا شوہر کہنے لگا، مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے زبردستی ایک بوڑھی عورت اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، تو میں نے اسے بچا لیا اور میں اس سے پتہ پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کا مجھ پر احسان تھا۔ میرا بیٹا میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا۔ اب تو میں اپنی نگرانی میں اسے اسکول چھوڑ کر آتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس دن کی طرح وہ پھر لاپتہ ہو جائے۔ لیکن ایک دن جب میں نے اپنے پیچھے آتی ایک عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ تو وہی جنزادی تھی۔
پھر وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پریشان مت ہو، اب تمہارے بچے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح میں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہوں، اسی طرح اس بچے کو کبھی تم سے جدا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ تم نے اسے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ میری حیران نظریں دیکھ کر کہنے لگی، اس دن ایک عورت زبردستی تمہارے بچے کو اغوا کر کے لے کر جا رہی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا۔ میں اس بچے کو پہچانتی تھی کیونکہ تم اس کی ماں ہو۔ ایک وقت تھا جب تم نے ہمارے بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اسی طرح ہم بھی اس بچے کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ صرف تمہارا نہیں بلکہ ہمارا بھی بچہ ہے، اس لیے اب دوبارہ کبھی پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کر وہ جن زادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میں دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اب میں اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ پھر وقت تیزی سے گزرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ آج بھی اسے گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ صرف میں ہی اس کی ماں نہیں ہوں، بلکہ وہ دونوں جنات میاں بیوی بھی اسے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار میرا بیٹا کہتا ہے کہ اماں ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ میں اس کی بات سن کر کہتی ہوں کہ بیٹا، جو بھی تمہارے پیچھے ہے وہ تمہاری حفاظت کے خیال سے تمہارے پیچھے آتا ہے، اس لیے اس بات پر پریشان مت ہونا۔ اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ گزرے وقت میں کیسے میں نے ان جنات میاں بیوی کے بچوں کو پال کر اپنے گھر میں بڑا کیا تھا، حالانکہ سارے محلے پڑوس کے لوگ میرے دشمن بن گئے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بات تو صرف میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں نے جنات کے بچوں کو اپنے گھر میں پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے میرے نیک دل کو دیکھ کر مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔